السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مقرر ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد رمضان نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، بامقام جامع مسجد فیصل، ضلع کوٹ ادو شہر، بتاریخ 13 مئی 2003۔ اور سب مل کر رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تعالی فی رفعت حبیبہ ورفعنا لک ذکرک۔ وقال اللہ تعالی فی مقام حبیبہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشفع لامتی یوم القیامہ لأکثر على وجه الأرض من حجر وشجر ومدر وفي رواية إني أشفع لأمتي يوم القيامة حتى يناديني ربي فَيَقُولُ أَرَضِيتَ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّي صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لَيْسَ الجَّمَالُ سِوَى جَمَالِ مُحَمَّدٍ فَهُوَ جَمِيلٌ أَعْظَمٌ لِمَن نَظَرَ۔ لَيْسَ الطَّرِيقُ سِوَى طَرِيقِ مُحَمَّدٍ فَهِيَ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ لِمَن سَلَكَهُ۔ چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ محبوب تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے زلف ادا کا کیا کہنا۔ نماز اچھی روزہ اچھا، حج اچھا زکوٰۃ اچھی،
مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، جب تک کٹ مروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب حضرات مل کے محبت عقیدت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھ لیں۔ حضرات گرامی دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو کلمات حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ حضرات کا بیٹھنا سننا الہ العالمین قبول فرمائیں۔ خلاق اعظم سے دعا ہے کہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات گرامی یہ جلسہ خالصتاً مذہبی اسلامی دینی عظمت مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول کا ماہ ہے۔ اس ماہ ربیع الاول کے اندر اللہ کے محبوب تمام انبیاء کے سردار جناب سیدنا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ میرا تعلق علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ میرا اور میری پوری جماعت کا عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی حق ہے اور آپ کا پیدا ہونا بھی حق ہے۔ کہو سبحان اللہ، سب مل کر کہو نا سبحان اللہ۔ جناب سیدنا امام الانبیاء کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب جناب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدر کے اندر تشریف لائے تو میں مکہ المکرمہ کی زمین پر چلتی تھی تو زمین بھی مجھ سے شرما جاتی تھی۔
اور اگر میں مکے کے پتھروں پر پاؤں رکھتی تھی، مکے کے پتھر غلام کا پھول بن جایا کرتے تھے۔ کہو سبحان اللہ، سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ ایمان والو، جب تک میرا بیٹا میرے بطن میں نہیں آیا تھا، مکے کی زمین مجھے تپش پہنچایا کرتی تھی، آسمان کا سورج مجھے گرمی پہنچایا کرتا تھا۔ جب جناب امام الانبیاء تشریف لائے تو آسمان کا سورج بھی مجھ سے حیا کر گیا۔ کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کوٹدو کے دوستو، جناب سیدہ فرماتی ہیں جب تک میرا لخت جگر میرے بطن میں تشریف نہیں لایا، میں مکے کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، مجھے 200 فٹ نیچے سے پانی کھینچنا پڑتا تھا۔ جب جناب امام الانبیاء میرے بطن میں تشریف لائے، پھر مجھے پانی کھینچنا نہیں پڑتا تھا، پانی میرے قدموں میں آ کر میرا سلام کرتا تھا۔ کہو نا سبحان اللہ، درد دل سے کہو نا سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوستوں، بزرگوں، جناب سیدنا امام الانبیاء کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں ایک دن مکہ المکرمہ کی عورتیں میرے قریب آ گئی، مجھے کہنے لگی آمنہ آج ہم تجھے پانی نہیں بھرنے دیں گے۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آمنہ جب تو کنویں پر پہنچتی ہے، پانی تیرے قدموں میں پہنچ جاتا ہے، تو بیٹھ جاتی ہے، پانی کھڑا رہتا ہے۔ آمنہ جب تک تو کنویں پہ ٹھہری رہے، پانی بھی ٹھہرا رہتا ہے، اگر تو چلی جاتی ہے تو پانی بھی چلا جاتا ہے۔ آج ہم نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تک تجھے پانی نہیں بھرنے دیں گے جب تک کہ ہم اپنے مسجدیں نہیں بھریں گے۔ امی کہتی ہے ایمان والوں، مکے کی تمام عورتیں اپنا پانی پہلے بھر لیا کرتی تھی، میں باندھ کے اندر پانی بھرا کرتی تھی۔ امی یہ کتنا بڑا مسجدہ ہوگا؟ امی کہتی ہے 2 من کا تھا یا 3 من کا۔ جب تک میرا بیٹا میرے بطن میں نہیں آیا، میں اپنے کندھوں پر خود اٹھایا کرتی تھی۔ جب میرا بیٹا میرے بطن میں آیا، اب مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اللہ کے ملائکہ اٹھا کر میرے گھر تک چھوڑ آتے تھے۔ کہو نا سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو، اونچی آواز سے ذرا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جناب باری تعالیٰ نے سورج سے کہا سورج حیا کرنا، سورج بول پڑا مالک کس سے حیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا سورجو میری آمنہ سے حیا کرنا۔ سورج نے کہا مالک یہ تو وہی آمنہ ہے جس کو کل میں تپش پہنچایا کرتا تھا، آج آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز آئی سورجو کل یہ اکیلی آمنہ تھی، آج میرے محبوب کی والدہ بن چکی ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، پھر کہہ دو نا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں مکہ المکرمہ کے باہر سے آ رہی تھی، سفر میں تھی، مجھ سے راستہ جو ہے گم ہو گیا، یعنی میں راستہ بھول گئی۔ امی کہتی ہے جب میں پریشان ہونے لگی، میں نے کیا دیکھا؟ میرے قدموں کے اندر جو ہے جنگل کا شیر آ گیا، اور آتے ہوئے اس نے مجھے کہا اب شیریا آمینہ، اب شیریا آمینہ، اب شیریا آمینہ۔ آمنہ تیرے لیے خوشی ہونی چاہیے، آمنہ تجھے مبارک ہونی چاہیے، کیونکہ تو اللہ کے محبوب کی والدہ بننے والی ہے۔ کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو نا، پھر کہہ دو نا سبحان اللہ، درد دل سے کہو نا سبحان اللہ۔ شیر نے کہا آمنہ
आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मेरे ऊपर बैठो, जहां तुमने जाना है मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। मेरी अकाबरीन उलमाए देवबंद अहले सुन्नत वल जमात ने लिखा है, अगर जनाब इमामुल अंबिया की वालदा किसी पहाड़ के करीब जाती थी, पहाड़ सलाम कहते थे, किसी दरख्त के करीब जाती थी तो दरख्त सलाम कहते थे। ईमान वालों तवज्जो फरमाओ, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, कोट अब्दू के दोस्तों, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो जनाबे इमामुल अंबिया की वालदा को सलाम ना कहती हो। कहो ना सुभान अल्लाह, दर्द दिल से कह दो ना सुभान अल्लाह। एक दिन जनाब इमामुल अंबिया के दज्जाल ने कहा, आमना ये जो तुमने खुशबू लगा रखी है ना, आइंदा ऐसी खुशबू लगाने की जरूरत नहीं। अम्मी कहती है मुझे एक दिन उन्होंने रोका, फिर चंद दिनों के बाद फिर रोका। जब उन्होंने मुझे तीसरी मर्तबा रोका, मैं काबतुल्लाह का तवाफ कर रही थी। मैंने कहा सरकार हो, नाराज होने की जरूरत नहीं, मुझे बार बार आप मना फरमा रहे हैं। काबे से पूछो इसने खुशबू कहां से ली है, हजरत अस्वद से पूछो इसने खुशबू कहां से ली है, जिस दरख्त की ओर बैठती हूं उससे पूछो कि इसने खुशबू कहां से ली है, जिस पहाड़ के करीब बैठती हूं उस पहाड़ से पूछो कि तुझे खुशबू कहां से मिली है। कह दो ना सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से जरा दर्द दिल से कहो ना सुभान अल्लाह। कह दो हमारे नबी का आना भी, कहो ना हमारे नबी का, फिर कह दो ना हमारे नबी का आना भी हक है और हमारे नबी की कहो विलादत भी हक है। ईमान वालों, जनाब इमामुल अंबिया की विलादत से पहले एक यहूदी पादरी मौलवी यहूदो नसारा का सरबराह जो है ना मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुआ। उसका प्रोग्राम क्या था कि मैं जनाब इमामुल अंबिया की विलादत को देखूं कि कब आपकी विलादत होती है। तो रात उसने हाथ में ली हुई है। कोटद्दू के दोस्तों, सारा दिन वो अल्लाह के का, सारा दिन वो नींद करता है, सारी रात वो अल्लाह के काबे का तवाफ करता है। मामला गुजरता गया, आखिर कहो वो रात आ गई। वो रात कौन सी? ऊंची आवाज से कहो ना, विलादत वाली, कहो ना विलादत वाली रात। अम्मी आमना कहती है जब वो विलादत वाली रात आई, मैंने देखा मेरे घर के अंदर कोई बत्ती नहीं आए, मेरे घर के अंदर कोई कुमकुमा नहीं आए, हत्ता कि मेरे घर के अंदर जैतून का तेल नहीं आए। अम्मी कहती है ईमान वालों, जब मैंने देखा मेरे घर में बत्ती नहीं आए, मैंने वजू किया, खुदा की दरबार में सरबा सुजूद हो गई और रोकर मैंने कहा मेरे अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है, मैं लावारिस हूँ, किसके दरवाजे पर जाऊँ? मेरे घर के अंदर विलादत होने वाली है, बत्ती नहीं है, अल्लाह मेरे पास तो जैतून का तेल भी नहीं है, मेहरबानी फरमाओ। मैंने फैसला किया है खैर के दरवाजे पे जाऊंगी नहीं और तेरे दरवाजे को छोड़ूंगी नहीं। अर्श आवाज़ आई, हमना फिक्र ना करो, महबूब भी मेरा है, इंतजाम भी खुद करूंगा। कहो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहो, दर्द दिल से कहो ना सुभान अल्लाह। अम्मी कहती है ईमान वालों, जब मैंने जमीन से सर उठाया इधर मेरा घर मुज़य्यन हो गया। कहो सुभान अल्लाह, फिर कह दो ना सुभान अल्लाह। अम्मी कहती है इधर मेरे बेटे की विलादत हो गई, इधर मेरा घर मुज़य्यन हो गया। ईमान वालों, सिर्फ घर मुज़य्यन नहीं हुआ, मेरी अकाबरीन उलमाए देवबंद अहले सुन्नत वल जमात लिखते हैं मक्का मुनव्वर हुआ, काबा मुनव्वर हुआ, मताह मुनव्वर हुआ, मक्के के दरो दीवार मुनव्वर हुए और क्यों ना कहूँ हज से लेकर आज तक पूरी कायनात मुनव्वर हुई। कह दो ना सुभान, कह दो ना सुभान अल्लाह, दर्द दिल से कहो ना सुभान अल्लाह। फिर कह दो ना, तवज्जो फरमा रहे हो? वो मैंने अर्ज किया, तवज्जो करना, वो यहूदी सारा दिन नींद करता है, सारी रात काबे का तवाफ करता है। जब जनाब इमामुल अंबिया की विलादत वाली रात आई
काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, हाथ के अंदर किताब तौरात ली हुई है, उसमें लिखा हुआ था कि जब जनाब इमाम अल-अंबिया की विलादत होगी काबा मुनव्वर हो जाएगा, मताह मुनव्वर हो जाएगा। काबतुल्लाह के अंदर जितना बुत है ना सारे के सारे मुंह के बल गिर जाएंगे और काबा से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद होगा, कहो सुभान अल्लाह। अब उसने क्या देखा कि सारे बुत मुंह के बल गिर पड़े। हजूर इस्लाम किस लिए तशरीफ लाए थे? बुतों को जी ऊंची आवाज से कहो ना, सही बात है। और तुम जो अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हो, तुमने बुत अपने घरों में क्यों लटकाए हुए हैं? तुम अपने लीडरों के बुत घरों में लटका सकते हो? हैं? ऊंची आवाज से बोले ना। पाक पैगंबर की शरीयत के अंदर जिस घर के अंदर बुत मौजूद हो, तस्वीर मौजूद हो, कोटद्दू के दोस्तों सुन लो, रब्बे मोहम्मद की कसम है, मेरी आम महबूब हजरत मोहम्मद करीम ने फरमाया उस घर के अंदर खुदा की रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं हो सकता। उस घर में रहमत का फरिश्ता फिर कहो ना, तो कहो ना बुत सारे मुंह के बल गिर गए, बुत सारे मुंह के बल, और काबे से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ, कहो ना। यहूदी ने देखा, रुक गया, काबे से अल्लाह अकबर की आवाजें आ रही हैं। ईमान वालों, अल्लाह पाक ने काबे को बताया, काबा तू बड़ा रोया है, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, तेरे पाक करने वाला मेरा मोहम्मद करीम आज पैदा हो गया है, इसलिए तू भी मेरे नाम को बुलंद कर कहो सुभान अल्लाह। देखा, मताफ मुनव्वर है, काबा मुनव्वर है, रोशन है। उधर अपनी किताब को देखता है, फिर काबे में नजर मारी, कोई आदमी नजर ना आया। बाबे इब्राहिम पर पहुंचा, कोई सरबराह, कोई मक्के का बड़ा बुजुर्ग तशरीफ लाए, उससे पूछूं कि किसके घर में आज ये बच्चा पैदा हुआ। जब ये हजरात आए, उसने उनसे पूछा कि आज किसी के घर में कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज हमारे घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जाओ पता करके आओ। कोटद्दू के दोस्तों जब वापस आए तो सबने कहा कि भाई हमारे घरों में बच्चा पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा यार बात सुनो, तुम कहते हो कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, मेरी किताब कहती है कि वो बच्चा पैदा हो गया, कहो ना सुभान अल्लाह। इतना देर गुजरी, जनाब अबी तालिब तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया यहूदी, हाँ मेरे घर के अंदर बेटा पैदा हुआ है। यहूदी ने कहा सरकार वो आपका बेटा नहीं हो सकता। जनाब अबी तालिब ने कहा वजह। उन्होंने कहा फरमाया आपका नाम क्या है? फरमाया मुझे अबी तालिब कहते हैं। यहूदी ने कहा सुनो, जब वो बच्चा पैदा होगा उसके अब्बू का नाम अब्दुल्ला होगा, अम्मी का नाम आमना होगा, कौम कुरैश होगा, कबीला बनु हाशिम होगा। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होगा वो यतीम मक्का होगा। उसके मुतल्लिक अल्लाह कुरान में फैसला फरमाएंगे, अलम यजिद का यतीमन फावा। कह दो ना सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से, जरा ऊंची आवाज से। तवज्जो है, दुआ करे अल्लाह हमें अकल अता फरमाए, अल्लाह समझ अता फरमाए। तो यहूदी ने कहा कि वो यतीम मक्का पैदा होगा। जनाब अबी तालिब ने फरमाया वाकई वो मेरा बेटा नहीं है, मेरे भाई का बेटा है। उसका नाम वाकई तवज्जो है ना, उसके अब्बू का नाम अब्दुल्ला है, अम्मी का नाम आमना है, कौम कुरैश है, कबीला बनु हाशिम है। उन्होंने कहा कि तुमने यूं क्यों कहा मेरा बेटा है?
جب جناب ابی طالب نے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی کے بیٹے کو بھی بیٹا کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یتیم مکہ ہے، اس لیے میں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ یہود نے کہا ذرا مجھے اس کا چہرہ تو دکھاؤ، مجھے لے چلو۔ ایمان والوں، قریشی روانہ ہو گئے، یہودی ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ جناب امام الانبیاء کے دادا جان اس مکان میں داخل ہوئے جہاں جناب امام الانبیاء آرام فرما رہے تھے۔ دروازہ کھولا تو سارا گھر روشن ہے، اونچی آواز سے سارا مکان، پھر کہہ دو، پھر کہو، توجہ کرنا۔ امی آمنہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی تو بتی کی ضرورت کہو نا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ایک دن جناب رسالت معاب نے مجھے حکم فرمایا، عائشہ میرا کرتا پھٹ گیا ہے۔ جناب امام الانبیاء کی گھر والی ام المومنین فرماتی ہیں میں نے جا کر سوئی کو اٹھایا، جب سینے لگی تو سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ امی کہتی ہے میں نے بہت تلاش کرا نہ ملی، حتیٰ کہ جب جناب امام الانبیاء تشریف لائے، سرکار نے قدم رکھا، میں نے زمین سے سوئی کو اٹھا لیا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، تارے دل سے کہو نا، توجہ فرما رہے ہو؟ یا حضور تشریف فرما ہو تو وہاں بتیوں کی ضرورت، پھر کہو نا وہاں بتیوں کی ضرورت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا سارا مکان جو روشن ہے، انوارات کی بارش برس رہی ہے۔ یہودی یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ وہ بچہ کس طرف سویا ہوا ہے۔ جناب امام الانبیاء کے دادا جان نے فرمایا یہودی ذرا ادھر آؤ، میں تمہیں اپنا بچہ دکھاتا ہوں۔ جناب امام الانبیاء کے چہرہ انور کے اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی۔ میرے اکابرین علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ چادر بھی خدا کی جنت سے آئی تھی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ چادر ڈلی ہوئی ہے تو چادر کو آپ نے اتارا تو کہا یہودی دیکھو یہ ہمارا بچہ ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کیا فرمایا؟ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بچہ ہے، دیکھو۔ تو جب یہودی کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ کیا کہا میں نے؟ بے ہوش ہو کر۔ آگے بھی تو جناب ابی طالب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کندھے سے پکڑا اور کھڑا کیا، کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی کہتا تھا مجھے بچہ دکھاؤ، جب دکھایا تو تو نے ماتم شروع کر دیا۔ اور ایمان والو جب اس یہودی کو ہوش آیا تو کہنے لگا واللہ ان قطعت النبوت والرسالہ، قریشیوں مجھے کعبے والے رب کی قسم ہے آج ہمارے دامن سے نبوت بھی نکل گئی ہے، رسالت بھی نکل گئی ہے۔ میں بچے پہ ماتم نہیں کر رہا، میں اپنے مقدر کو رہا ہوں۔ تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشی ہو کہ جس نبی کی دنیا انتظار کر رہی تھی وہ نبی آج تمہارے دامن میں آ چکا ہے، کہو الحمدللہ۔ پھر کہہ دو نا، سب حضرات کہہ دو نا، میرے برادر ذرا توجہ کرو۔ نعمانی کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے جناب امام الانبیاء کا آنا بھی حق ہے اور جناب امام الانبیاء کی ولادت بھی حق ہے۔ توجہ فرمائیں ذرا، جناب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ جس زمین کے اوپر پیدا ہوئے، کہو وہ زمین بھی آیا، وہ زمین بھی، پھر کہو وہ زمین بھی۔ جس شہر میں پیدا ہوئے، جلدی بولے نا آپ، جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر بھی، جس خطے پہ پیدا ہوئے وہ خطہ بھی، جس مکان میں پیدا ہوئے وہ مکان بھی، پھر کہو نا وہ مکان بھی، اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بھی۔ میرے برادر جب جناب امام الانبیاء کی ولادت ہوئی نا، اس لیے نعمانی کہتے ہیں اگر آپ نے جناب امام الانبیاء کی ولادت کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ،
اگر میرے محبوب کے آم کے ہمارے محبوب کے شعر کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اگر میرے محبوب کے چہرے انور کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، اگر میرے محبوب کے چہرے کی انوار کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے والنہار اذا تجلی، اگر میرے محبوب کے زلفوں کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشا، کہو نا سبحان اللہ، درد دل سے کہو نا سبحان اللہ۔ ایمان والو، اگر جناب امام الانبیاء کی کملی کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اگر میرے محبوب کے لباس کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے وثیابک فطہر، فرمایا میرا نبی بھی پاک ہے اور میرے نبی کا لباس بھی پاک ہے، لباس بھی اونچی آواز سے ذرا پھر کہہ دو۔ برادر، میں پکا دیوبندی اہل سنت والجماعت، میرا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے جوتے مبارک کے اوپر بھی پلید مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ پھر کہو نا، پھر کہو۔ میرے اکابرین علماء دیوبند رحمہم اللہ، عاشقان رسول ولیان کامل نے لکھا ہے حضور جس لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے اس لوٹے کے اوپر بھی پلید مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ کہو نا، اس لوٹے کے اوپر بھی پلید مکھی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل عاشق رسول لکھتے ہیں، ایمان والو، حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جس برتن، توجہ کرنا ذرا، جو برتن حضور علیہ السلام کے استعمال میں آتا تھا اس برتن کے اوپر بھی پلیت مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ تو میرے برادر، جب جناب امام الانبیاء کے جوتے مبارک پاک ہیں کہ ان کے اوپر پلیت مکھی نہیں بیٹھ سکتی، برتن پاک ہے ان پر پلیت مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو آپ کا لباس پاک ہے اس پہ پلیت مکھی، تو بستر، پھر کہو نا بستر، پھر کہو نا بستر، جی بستر، مصلی، خلافت، امامت، نبی کا روزہ، تو جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ دعا کرے اللہ عقل عطا فرمائے۔ برادر، جناب امام الانبیاء کے جوڑے پاک ہیں، پلید مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ کون ہے پلید مکھی؟ برتن پاک ہے، پلید مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ ایمان والو، بستر پاک ہے، پلید بیوی نہیں آ سکتی۔ آپ کا ایمان مانتا ہے؟ ایک بی بی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کو دعوت کرتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا، اطلاع بھیجی کہ میں اللہ کا نبی تیرے گھر آ رہا ہوں۔ اس بچی نے بہترین اعلیٰ بسترا چارپائی پہ بچھایا، توجہ فرمائیں ذرا، اور حضور کی انتظار کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ بسترا کیوں بچھایا؟ کہو حضور کے لیے۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے تو اس کا باپ آ گیا۔ کون آ گیا؟ ابو جان آ گیا اس کے، توجہ کرنا۔ جب اس کا باپ آیا نا، اب بچی مسلمان آئے، باپ کافر آئے۔ بچی اٹھی، بیٹی اٹھی، اور اس نے اس بستر کو لپیٹا، اس کو جا کر اندر رکھ دیا، اندر سے اور بستر لائی، اس کو آ کر بچھا دیا، کہنے لگی ابو بیٹھ جاؤ۔ ابو کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگا میری بیٹی مجھے اتنا تو بتاؤ کہ اس بستر کو تم نے اٹھایا کیوں آئے، اس کو بچھایا کیوں آئے؟ بچی کہنے لگی ابو وہ بستر میں نے جناب محمد کریم کے لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے اس بستر کے اوپر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ علماء لکھتے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی، سرکار دو عالم تشریف لے آئے اور اس کے بچی کے والد محترم نے یہ بات ان کو کہی کہ میری بیٹی نے میرے ساتھ ایسے معاملہ کیا۔ جناب امام الانبیاء بھی بات کرنے والے تھے، اس نے کہا میرے محبوب مجھے کعبے والے رب کی قسم ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم بڑی عظمتوں کے مالک ہو، مہربانی فرماؤ مجھے پہلے کلمہ پڑھاؤ، خدا کی جنت دکھاؤ۔ کہو بستر پاک ہے، بستر
پھر کہو نا. تو اس پہ پلید بیوی کہو نا, پلید بیوی. میرے برادر نبی کا بستر پاک ہے, پلید بیوی نہیں آ سکتی. کوٹ ادو والو, نبی کا مصلی پاک ہے, پلید امام نہیں آ سکتا. نبی کی خلافت پاک ہے, نبی کی خلافت پاک ہے, پلید خلیفہ نہیں آ سکتا. او اللہ والو, نبی کا روضہ پاک ہے, اس میں پلید داخل نہیں ہو سکتے. تو کہنا پڑے گا بستر پاک ہے, بستر پر سونے والی امی عائشہ بھی پاک ہے, نبی کا مصلی پاک ہے, ابو بکر عمر عثمان و علی کی امامت بھی پاک ہے, نبی کی خلافت پاک ہے, ابو بکر عمر عثمان و علی کی خلافت بھی پاک ہے. اور ایمان والو, جناب رسالت امام کا روضہ پاک ہے. کہنا پڑے گا ابو بکر و عمر کا اور پیغمبر کی بغل کے اندر روضے میں سونا یہ بھی پاک ہے. اور بخاری شریف کے اندر دو مقاموں پر ایک روایت آتی ہے کہ جناب رسالت امام فرماتے ہیں مو بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. کہو سبحان اللہ, اونچی آواز سے پھر کہہ دو ذرا, پھر کہو نا, کہو نا سبحان اللہ. میرے برادر, میرے اکابرین نے لکھا ہے جس خطے کے اوپر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, جو مٹی میرے محبوب کے وجود مسعود کو مس کیے ہوئے ہے, او ایمان والو, جو مٹی جناب رسالت امام کے وجود مسعود کے بوسے لے رہی ہے, میرے اکابرین علماء دیوبند اہل سنت والجماعت عاشقان رسول ولیان کامل نے لکھا ہے اس مٹی کی جو شان ہے اس کی عظمت اللہ سے عرش سے بھی زیادہ ہے. کوئی اس کا جنت مقابلہ نہیں کر سکتی, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں مقابلہ, لاہو قلم مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ایمان والو دیکھیں ذرا, حضور علیہ السلام کے روضے کی جو عظمت ہے, کہو جنت سے اعلیٰ. پھر کہو ساتوں زمینوں سے اعلیٰ, ساتوں آسمانوں سے. میرے اکابرین لکھتے آئے ہی افضل من السماوات والارض واللوح والقلم. جو مٹی جناب رسالت امام کے وجود مسعود کو مس کیے ہوئے ہے, اس مٹی کی جو شان ہے ساتوں زمینوں سے اعلیٰ, ساتوں آسمانوں سے اعلیٰ, لوح سے اعلیٰ, قلم سے اعلیٰ, بیت المقدس سے اعلیٰ, بیت اللہ سے اعلیٰ. رب کعبہ کی قسم ایمان والو, صرف بیت اللہ نہیں بلکہ عرش معلی سے بھی اعلیٰ ہے. تمہارا ایمان مانتا ہے؟ جو مانتا ہے سیدھا ہاتھ کھڑا کر. میں پکا دیوبندی اہل سنت والجماعت ہوں, عقیدہ بنا کر جاؤ. ایک آدمی کو اللہ پاک نے توفیق دی, وہ حضور علیہ السلام کے روضے پر پہنچا. کہاں؟ دعا کرو اللہ نصیب فرمائے. آمین کہہ دو, آمین کہہ دو اللہ والو. اللہ پاک نے روضے کی زیارت نصیب فرمائی. وہ آدمی کافر بھی نہیں تھا, مشرک بھی, حق ابدی بھی اس نے کسی کا دینا حقوق العباد کا مجرم بھی نہیں تھا. حضور علیہ السلام کے روضہ انور کو دیکھا, روضہ انور کے اینٹوں کو دیکھا, پتھروں کو دیکھا. توجہ ہے, روضہ مبارک کے پتھروں کو دیکھا. پھر میں دیکھنا, میری طرف دیکھے نا, اس آدمی نے آمنہ کے لال کے روضے کو دیکھا. پھر اگر اس آدمی پہ موت آ گئی, رب محمد کی قسم ہے جہنم اس پہ حرام ہو گئی, اللہ کی جنت اس پہ واجب ہو گئی. آپ کا ایمان مانتا ہے؟ میری طرف دیکھنا ذرا نا. اگر 14ویں صدی کا کوئی انسان ایمان کی نظر سے آمنہ کے لال کے روضے کو دیکھے موت آ جائے, وہ تو جنتی ہے. اور جنہوں نے ساری زندگی آمنہ کے لال کی زیارت کی, وہ اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. کہو سبحان اللہ.
اونچی آواز سے کہہ دو نا، اونچی آواز سے کہہ دو نا، مولوی صاحب، پیر صاحب، توجہ کرو، امیروں، غریبوں، جس جنت کا تم رات دن نماز کی حالت کے اندر، سجدہ کی حالت کے اندر، ریاضت کی حالت کے اندر، عبادت کے عالم کے اندر ڈھونڈ رہے ہو، پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں، ملتی ہے یا تو ملتی ہے یا؟ ابو بکر عمر تو وہ ہیں آج بھی خدا کی جنت میں موجیں لوٹ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو، اونچی آواز سے کہو، اونچی آواز سے۔ ایک بات یاد رکھ لو، تو جو ہے یہ آپ اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، ہماری ویڈیو، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قیامت کے دن یہ کھلے گا کہ نہیں؟ اونچی آواز پھر کہو۔ ایک سبق یاد کر لو، مولوی کا نامہ اعمال بھی کھلے گا، پیر کا نامہ اعمال بھی، کہو نا، پھر کہو نا، امیر کا نامہ اعمال بھی، غریب کا نامہ اعمال بھی، صدر کا نامہ اعمال بھی، وزیر کا نامہ اعمال بھی کھلے گا، اور ایمان والوں پوری کائنات کا نامہ اعمال کھلے گا اور سب کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن ایک آمنہ کا لال ہے اور دوسری آمنہ کے لال کے صحابہ ہیں، نہ نبی کا نامہ اعمال کھلے گا نہ نبی کے صحابہ کا نامہ اعمال کھلے گا۔ میری طرف دیکھنا، نبی اور نبی کے صحابہ کا جو نام اعمال ہے اللہ نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اونچی آواز سے ذرا، اونچی آواز سے ذرا، پھر کہہ دو ذرا اس کی وجہ کیا ہے، توجہ فرمانا، ذرا درود شریف پڑھیں، درد دل سے درود شریف پڑھ لیں۔ میرے برادر مالک نے اعلان فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جناب رسالت امام کے صحابہ کا امتحان لیا۔ اللہ پاک جب تم نے امتحان لیا، کیسے امتحان لیا؟ فرمایا عالم ما فی قلوبہم، میں خدا ان کے دلوں کو جھانکتا رہا، دیکھتا رہا، ان کا امتحان لیا۔ اللہ پھر ان کو امتحان میں کیسے پایا؟ آواز آئی اولئک ھم الفائزون، اللہ فرماتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کہو نبی بھی کامیاب ہے، کہو نبی بھی، اور نبی کے صحابہ بھی، نبی کے صحابہ بھی۔ برادر، میرے برادر، نہ نبی کا نامہ اعمال کھلنا ہے، نہ نبی کے صحابہ کا نامہ اعمال، اونچی آواز سے ذرا، نہ نبی کے صحابہ کا نامہ اعمال کھلنا ہے۔ برادر وہ تو وہ ہیں جن کا امتحان پہلے سے ہو چکا ہے، جن کے متعلق مالک نے اعلان فرما دیا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ دوسرے مقام پر مالک کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جناب رسالت امام کی جماعت ہے جس کے متعلق جناب امام الانبیاء نے فرمایا لا تمس النار مسلما رانی اور من رانی۔ برادر اس آدمی کو سوچنا چاہیے جس کا نامہ اعمال کھلے گا پتہ نہیں اسے کیا بنتی ہے۔ صحابہ اور نبی تو وہ ذات ہیں اللہ نے جن کا نامہ اعمال بھی نہیں کھولنا اور جن کا حساب و کتاب بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا ذرا، صدیق کے دشمن کا بھی نام اعمال کھلے اور صدیق کا بھی کھلے، کوئی فرق ہے؟ جلدی جلدی بولے نا آپ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ میں اپنے نبی کو شرمندہ کروں گا نہ اپنے نبی کے صحابہ کو شرمندہ کروں گا، سرے سے میں نے ان
حساب ہونا نہیں، وہ تو بغیر حساب و کتاب کے خدا کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کہو نا سبحان اللہ، درد دل سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا نبی اعلیٰ، ہمارے نبی کا آنا بھی اعلیٰ اور ہمارے نبی کی ولادت بھی، پھر کہہ دو نا ہمارے نبی کی ولادت بھی۔ میرے برادر اس لیے میں عرض کر رہا تھا اگر تم نے میرے نبی کی ولادت کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے ووالد وما ولد، اگر تم نے میرے محبوب کے شعر کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے ایمان والو لا اقسم بہذا البلد، اگر تم نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے واللہ، اگر تم نے میرے نبی کے چہرے کے انوار کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے والنہار اذا تجلی، اگر تم نے میرے محبوب کے زلفوں کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشی، اگر تم نے میرے محبوب کی نبوت کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے ایمان والو وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اگر تم نے میرے محبوب کی رحمت کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اگر تم نے میرے محبوب کی ہجرت کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے ذاخرہ الذین کفروا، ایمان والو اگر میرے محبوب کے ساتھی صدیق کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، اگر میرے محبوب کے معراج کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اگر تم نے میرے محبوب کی چادر و کملی کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ایمان والو اگر تم نے میرے محبوب کے سرمے کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغی، اگر تم نے میرے محبوب کے لباس کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے وثیابک فطہر، اگر تم نے میرے محبوب کی یتیمی کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، اگر تم نے میرے محبوب کے سینے کو دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اگر تم نے میرے محبوب کی شفاعت کو دیکھنا ہے، پھر قرآن کہتا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضی، کہو سبحان اللہ، درد دل سے کہہ دو نا، اونچی آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ، کو ہمارے نبی کا آنا بھی حق ہے، پھر کہو نا ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کی ولادت بھی۔ درود شریف پڑھ لیں اونچی آواز سے، ذرا درد دل سے پڑھے نا۔ حضور علیہ السلام کی جب عمر 6 اور 7 سال کی ہوئی نا، حضور کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ کس شہر میں؟ بولتے نہیں آپ؟ کس شہر میں؟ اور آپ کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جب 6 یا 7 سال کی عمر ہوئی نا، امی نے کہا میرے بیٹے میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے تیرے باپ کی قبر پر لے چلوں۔ کہا آج کل تو ہمارا حال یہ ہے، نہ ماں کو دیکھنا گوارا کرتے ہیں نہ باپ کو دیکھنا گوارا کرتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے نہیں ہے؟ ہمارے شہر میں تو بھی ایسے لوگ ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے فرشتے ہو نا، صبح شام والدین کی زیارت کرتے ہوں گے نا آپ کو پتا ہے آمنہ کے لال نے فرمایا، استر یتیم نے فرمایا، جو آدمی صبح شام اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کے روزانہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں کہا تم؟ پھر کہو نا، میری طرف دیکھنا ذرا، توجہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہو؟ ایک آدمی توبہ کرتا ہے، مالک کی مرضی قبول کرے یا ایسے ہے نا، یقین تو ہمیں یہی ہے کہ مالک ہماری توبہ قبول کر لے گا، اگر نہ کرے تو ہم اس کو مجبور تو کہو نا۔ لیکن آمنہ کے لال کے منہ سے جو جملہ نکلا ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو آدمی صبح شام اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کے روزانہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں پھر ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو پھر بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جناب رسالت امام نے فرمایا کوٹدو کے دوستوں توجہ کرو، سرکار دو عالم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، جو آدمی اپنے والدین کی قبر کی ہفتے کے اندر 1 مرتبہ زیارت کرتا ہے اللہ پاک اس کو 3 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔
مقبول عمروں کا. حاجی صاحب، برادر، بزرگوں، توجہ کرو. سرکار دو عالم کی بات یاد ہے نا؟ امی نے کہا تمہیں ابو کی قبر پر لے چلو. مکے سے مدینہ پہنچے تو سیدھے حضور علیہ السلام کو امی لے کر آپ کے والد محترم کی قبر پر پہنچ گئے. حدیث کے اندر آتا ہے جناب رسالت امام کی والدہ محترمہ نے فرمایا، جناب عبداللہ، اگر آج زمین پر آپ ہوتے اور اپنے بیٹے کی زیارت کرتے، پوری کائنات کی اولاد تمہیں بھول جاتی. عبداللہ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ عبداللہ، اللہ نے جو تجھے بیٹا دیا ہے اس کا حسن کا مقابلہ نہ سورج کر سکتا ہے نہ چاند کر سکتا ہے. کہو نا سبحان اللہ. اونچی آواز سے، اونچی آواز سے ذرا پھر کہہ دو نا ذرا. خیر، جب واپس ہوئے لکھتے ہیں 1 ماہ وہاں مدینہ میں رہے. پھر جب واپس آئے نا تو راستے کے اندر مکے اور مدینہ کی جو پرانی سڑک ہے اللہ آپ کو دکھائے، اس سڑک کے اوپر حضور علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے. حضرت جناب سیدنا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہے اور اس میں والدین کا تذکرہ آ گیا. والدین کا تذکرہ آ گیا. جب حضور علیہ السلام نے والدین کے فضائل و مناقب بیان فرمائے، حدیث کے اندر آتا ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو بھی رہے ہیں اور فضائل مناقب بھی بیان فرما رہے ہیں. اور مجھے فرمایا ابو بکر جاؤ سواری لے آؤ، آج میں نے سفر کرنا ہے، سواری لے آؤ. میں نے صدیق اکبر کہتا ہے میں گیا، انہیں لے آیا، مسجد نبوی کے دروازے پر بٹھا دی، سرکار کو اطلاع دی. حضور آئے، آپ آگے بیٹھ گئے، مجھے پیچھے بٹھا لیا اور مکہ مکرمہ والی سڑک پر روانہ ہو گئے. مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر جب سرکار اس کے قریب پہنچے، اونٹنی کو بٹھایا، آپ نیچے اتر آئے. فرمایا ابو بکر اس اونٹنی کو باندھ کر میں اوپر جا رہا ہوں، تم بھی اوپر آ جاؤ. کوٹدو کے دوستوں، صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں نے اونٹی کو باندھا اور پھر میں اوپر گیا، کیا دیکھتا ہوں؟ جناب رسالت امام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے اوپر کوئی کبا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، چند پتھروں کے ٹکڑے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. اس قبر کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا نبی اس قبر پر رو رہا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں ایمان والو، ایک دن کا تیسرا حصہ جناب رسالت امام اس قبر پر بیٹھے رہے، پڑھتے بھی رہے اور روتے بھی رہے. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اٹھے، نیچے آ گئے، مجھے کہا ابو بکر سواری لے آؤ. جب میں سواری لے آیا، سواری کو بٹھایا، سرکار اوپر بیٹھنے لگے. صدیق اکبر کہتا ہے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. میں نے کہا اللہ کا نبی مجھے یہ تو بتاؤ یہ کون خوش قسمت